أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. دعا ایک ایسی عبادت ہے بلکہ ایک ایسا کام ہے بلکہ یہ تو مومن کا ہتھیار ہے. یہ وہ ہتھیار ہے جس سے صرف اہل اسلام اہل ایمان ہی مسلح نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اس ہتھیار سے مسلح تھے. دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. عبادت کی روح، عبادت کا مغز یہ دعا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی مختلف انداز میں ترغیب دی. بلکہ ایک امام کا قول ہے جو آدمی اللہ سے دعا نہیں مانگتا اس کا آہستہ آہستہ اللہ سے ایمان اٹھ جاتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الغفار، الغفور. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. مالک الملک، ذو الجلال والاکرام. ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو.
ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جب میرے بندے آپ سے میرے ہی بارے میں پوچھیں تو ان کو بتلائیں کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ کتنا؟ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ، لیکن یہ صفات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قدرت اور طاقت کے لحاظ سے، سماعت اور بصارت کے لحاظ سے، اللہ رب العالمین ذات کے لحاظ سے عرش معلی پر مستوی ہے۔ ہر جگہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کے اندر حلول کر جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین ذات کے لحاظ سے الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش معلی پر مستوی ہے۔ یہ ہمارے سامنے یہ آسمان نظر آتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سالوں کی مسافت، پھر اس آسمان کی موٹائی وہ 500 سال کی مسافت، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال، پھر اس آسمان کی موٹائی 500 سال، اس طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کی موٹائی 500 سال، اس کے اوپر دریا ہے، اس دریا کا فاصلہ وہ 500 سال، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی جس پر اللہ رب العالمین اپنے دونوں قدم مبارک رکھتے ہیں۔ گویا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قدم ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق، اس کے ہم نہ کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، تو ذات کے لحاظ سے اللہ عرش پر مستوی، اور ایک کرسی جس کے بارے میں آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام ہر نماز کے بعد، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، اور یہ پوری مخلوقات کرسی سمیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پھینک دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین ذات کے لحاظ سے عرش معلی پر، لیکن صفات کے لحاظ سے انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مثال دیتے ہیں کہ چھت پر بغیر سیڑھی کے کس طرح چڑھو گے، ایم این اے سے ملنا ہو تو بغیر ایم پی کے کس طرح ملو گے؟ اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان اپنے اور اپنی شہرت کے درمیان سیڑھی لگا سکتا ہے۔ ایم این اے سے ملنے کے لیے واسطے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو میرے دل میں بات بعد میں آتی ہے، اللہ پہلے سے جان رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں کو بتلاؤ کہ میں بہت قریب ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور میں بحیثیت انسان، میں بحیثیت مسلمان، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں، کوئی آداب ہی نہیں۔ ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مثال کے طور پر 2 دن انتظار کیا، مہینے انتظار کی، گاڑی نہ ملی، کیسا اللہ ہے؟ گاڑی نہیں دیتا، مانگ مانگ کے تھک گیا۔ آج اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے میں کوشش کروں گا 4 انبیاء، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، ان 4 انبیاء کی دعائیں اور ان دعاؤں سے حاصل کردہ اسباق اور آداب آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اللہ سے مانگنے کے ان آداب کو، جب ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، ان آداب کے ساتھ مانگیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مریم کی ابتدا ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین، آواز تک کرو، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو اللہ کے اس بندے کا تذکرہ کرے اپنے قوم کے سامنے جس پر اللہ نے بڑی رحمتیں کی، اور اس کا نام زکریا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کسی بغیر واسطے کے، کسی کا وسیلہ نہیں دیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو جن کی نسل سے آپ، نہ آدم علیہ السلام کا، کسی کا نہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے سے پکارا، الگ ہو کے پکارا، لوگوں کے سامنے نہیں، مجمع میں نہیں، تنہائی میں۔ اس کی وجوہات کہ تنہائی کی عبادت، تنہائی کی دعا، اس میں کوٹ کوٹ کر اخلاص بڑا ہوتا ہے، لیکن جب سامنے ہوں گے لوگوں کے سامنے تو ریاکاری کے شائبے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا دعا کیا مانگ رہے ہیں اور حالت کیا ہے؟ رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر شعلے مار رہا ہے، سفیدی کی، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کے آخر درجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس حالت کے اندر کہ بیوی بانجھ ہو گئی ہے، دعا کر رہے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو چھپ کر علیحدگی میں، تنہائی میں دعا مانگنے کی دوسری وجہ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زکریا نعوذ باللہ پاگل ہو گئی ہے، کہ بھلا اس عمر میں بھی اولاد ملتی ہوتی ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی، تو پہلا ادب، پہلا طریقہ دعا مانگنے کا وہ تنہائی ہے، الگ ہو کے اللہ سے مانگے۔ اور تنہائی کی عبادت، تنہائی میں اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانے والے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے سایہ دے دے گا۔ ان میں سے ایک وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، تنہائی میں اللہ کو پکارا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگی ہو، اور اس حالت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دے دیتا ہے۔ تو پہلا ادب تنہائی میں رہ کر، اکیلے میں، اور دوسرا ربی، رب کو پکارے، کسی دربار پر جانے کی ضرورت، کسی کا واسطہ وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں میں کڑے پہننے کی ضرورت نہیں، گلے میں تعویذ باندھنے کی ضرورت نہیں، گاڑی پر کالے دھاگے، کالے کپڑے باندھنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر صفت رب ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر نبی آپ کو اس ربنا یا ربی کے ساتھ دعا مانگتا ہوا ملے گا۔ تو بار بار یہ صفت رب کا استعمال کرنا، ربی ربی ربنا ربنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دوسرا ادب ہے، دوسرا طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگنے کا۔ یہ صفت رب والی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان موحد و اخلاص سے دعا مانگ رہا ہو، اور حلال چیز مانگ رہا ہو، حلال چیز مانگ رہا ہو۔ ربی ربی کہہ کے دعا مانگے یا اللہ مجھے بینک میں نوکری دے دے، حرام اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا،
تیسرا ادب زکریا علیہ السلام کی دعا سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرے، اللہ میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا عاجز ہوں، میں لاچار ہوں، مجبور ہوں۔ انت الغنی، اللہ تو بیزار ہے، تو بادشاہ ہے، تو نہ دے پھر بھی کوئی تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، تو سب کچھ دے دے پھر بھی کوئی تجھ سے نہیں پوچھے گا۔ اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، یہ نبی علیہ السلام ہے، نبی ہیں یہ، اور بتا رہے ہیں میں کتنا عاجز ہوں، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں سیک گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی کی شعلے مار رہے ہیں۔ اس عاجزی، کمزوری، لاچاری، بیچارگی کے بیان کے بعد پھر عقیدہ بیان کرے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگنے سے محروم نہیں رہا، ہمیشہ مجھے یقین ہوتا ہے اللہ پر کہ جب میں دعا مانگ رہا ہوں تو اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگو اس حالت میں کہ وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ چوتھا ادب کہ اپنا عقیدہ بیان کرے کہ اللہ میں کبھی تیری دعاؤں سے، تیری رحمت سے، تجھ سے دعا مانگنے سے نا امید نہیں ہوا۔ اب کب سے دعا مانگ رہے ہیں اور اب بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن نا امید نہیں ہوئے۔ مجھے ہفتہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہوئے مجھے کوئی چیز ملے میں اللہ سے نا امید ہو جائے تو یاد رکھیے اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، طریقہ تو اختیار کیجئے۔ طریقہ ہی نہیں آتا اللہ سے مانگنے کا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کس طرح مانگنا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، جوانی تو گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس حالت میں اولاد مانگنے کی وجہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ میرے بعد جو میرے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا ڈر ہے کہیں وہ تیرے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ کتنے والدین خود تو مسجد میں، بیٹے کلب میں، ہاتھوں میں تسبیح، اور اولاد ہاتھوں میں زنجیر۔ اللہ سوال کرے گا، قیامت کے دن پوچھے جائیں گے مجھے کیا کرے، نہیں بات مانتا، پھر کیا کرے؟ دنیا کی ہر نعمت لے کے دی ہوئی ہے، دنیا کی وہ ہر بات مان لیتا ہے، سوائے دین کی باتوں کی وہ نہیں مانتا، مطلب کہ میری تربیت میں قصور ہے۔ یہ نبی کو فکر ہے رشتہ داروں کی کہ میرے رشتہ دار، میرے قرابت دار اللہ تیرے راستے سے بھٹک نہ جائیں، اس لیے مجھے اولاد دے دے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پھر اللہ کے سامنے اپنی مجبوری رکھ دی، اپنی عاجزی بیان کر دی، اپنے حالات بیان کر دی، اللہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، کوئی سبب نہیں ہے اولاد ہونے کا، لیکن اس کے باوجود فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ ایک جانشین عطا کر دے، اپنی طرف سے عطا کرنا۔
اپنی طرف سے عطا کرنا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ ہمارے ہاں اولاد ابھی ہوتی نہیں ہے، بلکہ ابھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پہلے سے ہی ہم نے پورے خاندان والوں کو بتایا تھا ہمارا بیٹا تو بڑے ہو کے انجینئر بنے گا، ہمارا بیٹا تو بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ ڈاکٹر انجینئر سے مجھے کوئی اختلاف یا دشمنی نہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر پہلے انسان بنے گا، انسانوں والی حرکتیں کرے گا، اللہ کے فرما بردار ہوگا، اس کے بعد اسے کوئی ڈاکٹر انجینئر بناؤں گا، صحیح معنی میں مسلمان بناؤں گا اسے پہلے۔ صحیح اسلام کی فکر نہیں، صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی فکر نہیں۔ بیٹا ابھی ہوتا نہیں ہے، پہلے سے بتا رہا تھا ہمارا بیٹا فلاں بنے گا۔ پھر جب شروع سے ہی دینی تعلیم نہیں ہوتی، بڑے ہو کر جب وہ گھر سے دھکے دے کے نکالتا ہے، پھر کہتے ہیں ہائے بیٹا اب نافرمان ہے، دم کرتے ہیں، تعویذ دے دیں۔ اور یہاں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یرثنی، اللہ میرا بیٹا میرا وارث بنے گا۔ نبی کا وارث بڑا دنیا دار ہو سکتا ہے، نبی کا وارث اللہ کا باغی ہو سکتا ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ میرا بھی وارث بنے گا اور یعقوب علیہ السلام جن کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں ان کا بھی وارث بنے گا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ سے دعا، یہ دعاؤں کے آداب علیحدگی میں صفت رب کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی لاچارگی بیان کرتے ہوئے، وجہ بیان کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ میں اس بیٹے کو کیا بناؤں گا، اس اولاد کو اس اولاد سے کیا کروں گا، میں جو اللہ سے مال مانگ رہا ہوں، اللہ میں اس مال سے یہ یوں کروں گا، یوں کروں گا۔ پھر اللہ نے دعا کس طرح قبول کی؟ یا زکریا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، جاؤ زکریا کے پاس، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور بیٹا بھی وہ جس کا نام میں اللہ خود رکھ رہا ہوں، یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، بیٹا بھی ایسا جس کا نام اللہ رکھ رہا ہے اور اس نام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ یحییٰ علیہ السلام، اور پھر یحییٰ کو بھی اللہ نے نبی بنایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو یعقوب علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ اس کو میں نیک بناؤں گا، اپنے مشن پر چلاؤں گا، اس کے نتیجہ یحییٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وبرم، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وبرم بوالدی، یحییٰ اپنے دونوں والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کا بھی باپ کا بھی، والدین کا فرما بردار۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک قصہ، والد محترم نے کبھی سنایا تھا کہ ایک عورت، اس کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوا، بڑی اس نے دعائیں مانگی، آخر و تنگ آ کے اس نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ بے شک مجھے اپنے گھر کے درخت کے بارے میں اشارہ کر کے کہتی ہے کہ بیٹا دے دے، بے شک اس گھر کے اس درخت کے ساتھ باندھ کر مجھے مارے، لیکن بیٹا دے دے۔ پھر بیٹا ہوا، اس بدبخت نے اپنی ماں کو درخت کے ساتھ باندھ کر مارا۔ یہ دعا نہیں، یہ بد دعا تھی اپنے آپ کو۔ دعا وہ ہوتی ہے جس طرح زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی۔ یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام جب قوم کو دعوت دی اور قوم نے نہ مانی، ناراض ہو کر چلے گئے، اور قصہ مختصر وقت ہونے لگا، کشتی میں سوار ہوئے، بھور میں کشتی پھنسی، کسی ایک کو چھلانگ لگانی تھی، یونس علیہ السلام کی باری آ گئی،
پرچی ان کے حق میں نکل آئی، اور ان کو چھلانگ لگانا پڑ گئی، اور ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام اب اندھیروں کے اندر ہیں، رات کا اندھیرا الگ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، اور دریا کا اندھیرا الگ، اندھیرے ہی اندھیرے، پریشانی ہی پریشانی، غم ہی غم۔ مجھ پر مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ میں ہی میرا تھا، میں تو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، کلاسیں پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، اللہ میں ہی میرا تھا، میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ شکوے شکایت اللہ سے۔ اور ادھر یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر سے منادی، ایک پکار جو اللہ کے عرش تک گئی، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس دنیا میں۔ یعنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ جس نے اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اللہ کی اس توحید کو سمجھ لیا، پھر وہ پریشانیوں کے اندر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، اللہ مشکل کشا تو، حاجت روا تو، ان اندھیروں سے نکالنے والا بھی تو ہے۔ سبحانک، پاک ہے تو ہر عیب اور نقص سے، ہر بیماری سے، ہر کمزوری سے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ ظالموں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے میں ہی تھا، غلطی میری تھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، ہم نے غموں سے نجات دے دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، دوائیاں، نیند کی گولیاں، سارا سارا دن بے ہوش پڑے رہنا، یہ دعا نہیں پڑھ سکتے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھنے کی توفیق تو نہیں ہوتی؟ شہروں سے شہر سفر کر کر بابے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، بابا تعویذ دے دو، قبروں پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں مشکلات سے نجات دے دو، لیکن گھر بیٹھے ہوا یہ ذکر نہیں پڑھ سکتے۔ گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے، کیا ہے؟ قرآن لکھا ہوا ہے، پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا دو، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن لٹکانے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن شفا ہے پڑھنے سے، قرآن سے شفا ملتی ہے اس پہ عمل کرنے سے، قرآن سے شفا ملتی ہے اس کے آیات پہ غور و فکر کرنے سے۔ تذکرہ کریں اگر ایوب علیہ السلام کا، 18 سال بیمار رہے، 18 سال کہنا آسان ہے۔ اس وقت جب یہ ڈاکٹر یہ ٹیکنالوجی، یہ مشینیں، یہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 18 سال بیمار بستر پر آ گئے ہیں، جو بیویاں تھیں سب چھوڑ کے چلی گئی، جو اولاد تھی ختم، جو مال تھا وہ ختم، صحت تھی وہ چلی گئی، کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بیوی صرف ایک بیوی رہی، ایک بیوی صرف رہی۔ کہتے ہیں واللہ اعلم، یہ بات کس حد تک درست ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ آپ کی بیوی خرچہ پانی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، پھر ایک وقت یہاں تک آیا
کہ اس نے اپنے سر کے بال بھی سارے منڈوا لیے. یہ بات کس حد تک درست ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر درست ہے تو یہ آج کل کی بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے سبق ہے کہ وہ خامند جس کے پاس صحت نہیں، مال نہیں، اولاد نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور 18 سال سے اپنے خامند کی خدمت کر رہی ہے، اور یہاں پر ملک پاکستان میں بینر لے کے باہر آ جاتے ہیں، اپنی چائے خود گرم کرو، اپنا کھانا خود گرم کرو. لا حول ولا قوة الا باللہ. وَلَنَا فِي الْأَنْبِيَاءِ أُسْوَةٌ، یہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں. ان کی سیرت صرف اسکول کی کتابوں میں پڑھا کے نمبر حاصل کر کے فائدہ نہیں ہوتا جب تک سمجھ نہ آئے اور عمل نہ ہو اس پر. 18 سال بیمار رہے، اور بیگم نے، بیوی نے ایک غلط بات کر دی جو عقیدے کی مخالف بات تھی. یہ نہیں دیکھا کتنی وفادار ہے، 18 سال سے خدمت کر رہی ہے، میرے پاس یہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں جب ٹھیک ہوں گا 100 کوڑے ماروں گا. وہ بیوی بھی پاس رہی، باغی نہیں. یہاں سب کچھ دے دو، پھر تھوڑی سختی کر کے دیکھ لو. اللہ اکبر. اب ایوب علیہ السلام 18 سال ہو گئے بیمار پڑے ہیں، کوئی انسان قریب نہیں آتا. اس حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، عاجزی، اپنی انکساری، بیچارگی، لاچاری، مجبوری کہ اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رحم کرنے والا تو ہی ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، تیرے برابر کا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. اللہ نے پھر ایوب علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا. گویا اللہ کی تعریفات کریں، انت ارحم الراحمین، انت خیر الغافرین، خیر الراحمین. یہ اللہ کی تعریفات ہیں. ان تعریفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. یوسف علیہ السلام انتہائی اختصار کے ساتھ اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. اس وقت جب بادشاہت ہے، گھر والے سب مل گئی ہیں، مال و دولت ہے، گویا یہ بات بتلاتی ہے کہ دعا ہمیشہ تب نہ کریں جب ضرورت ہو. ضرورت کے علاوہ بھی اللہ سے رابطہ رکھیں، ضرورت کے علاوہ بھی اللہ سے رابطہ قائم رکھیں. رب قد آتیتنی من الملک، اس دعا سے پہلا ادب کہ اللہ کے نے جو احسانات کیے بندے پر، ان احسانات کا تذکرہ. اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے، کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر بادشاہت عطا کی، جیل کے سلاخوں سے نکال کے بادشاہت عطا کی ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے علم دیا ہے خوابوں کی تعبیر کا. فاطر السماوات والارض، اب اللہ کی تعریفات ہے
اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہے، اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا تو ہے۔ فاطر السماوات والارض، اللہ کی تعریفات کے بعد اپنا اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو بیان کریں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی میرا ولی تو ہے، مددگار تو ہے۔ میں نبی ضرور ہوں، نبی کا بیٹا ضرور ہوں، نبی کا پوتا ضرور ہوں، نبی کا پڑپوتا ضرور ہوں، میرا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، میرا انبیاء علیہ السلام کی نسل سے، میں خود بھی نبی۔ لیکن اللہ جب مجبور ہو جاؤں، جب پھنس جاؤں، پھر مددگار تو ہے، نہ پھنسو پھر بھی مددگار تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد، اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے بعد، توفنی مسلمہ، اے اللہ میں نبی ضرور ہوں لیکن اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، تیرا فرما بردار ہوں۔ والحقنی بالصالحین، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے بجائے اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں خود یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، پھر ان آداب کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کیا جمعے کے دن پیدل چل کر قبرستان جانا اور قبروں پر پانی ڈالنا ثواب کا کام ہے؟ جی 11 میں جو بندہ رہتا ہو، H11 والے قبرستان میں پیدل تو نہیں جا سکے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں کہ خاص جمعے کے دن، خاص کسی دن، کوئی بھی دن خاص مقرر کر کے کسی قبر پر جانا، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جانا، وہاں ان کے لیے دعا کرنا، قبروں پر پانی ڈالنا، ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین بیمار لوگوں کی بیماریاں دور فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک حکمران عطا فرما۔ الہ العالمین جو حکمران ہیں انہیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں اچھا وزیر اور مشیر عطا فرما۔ الہ العالمین اس ملک کی حفاظت فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔